بلا کسی تاخیر کے آپ کے ذہنوں کو تازگی بخشنے کے لیے ایک ایسے شاعر کو پیش کر رہا ہوں جو بے پناہ اچھی آواز رکھتے ہیں۔ رفیق محترم حضرت مولانا مفتی محمد عامر صاحب دامت برکاتہم۔ میں موصوف سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے بے پناہ اچھی آواز سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ جب وہ نعت پڑھتے ہیں لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، جب وہ نعت پڑھتے ہیں لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، زباں کی سرخ قینچی سے ہزاروں دل کترتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی، اسٹیج پر بہت بڑے بڑے علماء تشریف رکھتے ہیں۔ فردن فردن اگر نام لیا جائے تو وقت بھی زیادہ لگے گا، اور ان لوگوں کی جو نصیحتیں ہمیں سننی ہیں اس میں ہمارا وقت کم ہو جائے گا۔ میں بلا کسی تمہید کے تمام اپنے علماء کرام کی موجودگی میں ان کی دعائیں چاہتے ہوئے ایک مطلع ایک شعر پڑھ رہا ہوں۔ پھر ایک نعت مجھے ایک مطلع اس کا ملا تھا، اس میں نے کچھ شعر لگائے، وہ پڑھوں گا انشاءاللہ، سماعت کریں۔ ہر طرف کفر نے طوفان مچا رکھا ہے، یہ بات ہو ماشاءاللہ۔ ہر طرف کفر نے طوفان مچا رکھا ہے، سبحان اللہ، مچا رکھا ہے۔ ہر طرف کفر نے طوفان مچا رکھا ہے، مچا رکھا ہے۔ ہر طرف کفر نے طوفان مچا رکھا ہے، ہر طرف کفر نے طوفان مچا رکھا ہے۔ ہم نے اس حال میں ایمان بچا رکھا ہے، بچا رکھا ہے۔ ہم نے اس حال میں ایمان بچا رکھا ہے، بچا رکھا ہے۔ اور یہ وہ قرآن ہے مٹانے سے نہیں مٹ سکتا، نہیں مٹ سکتا۔ یہ وہ قرآن ہے مٹانے سے نہیں مٹ سکتا، یہ وہ قرآن ہے مٹانے سے نہیں مٹ سکتا۔ ہم نے قرآن کو سینے میں بسا رکھا ہے، بسا رکھا ہے۔ ہم نے قرآن کو سینے میں بسا رکھا ہے، بسا رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میں ایک مطلع ایک شعر نعت کا پڑھ رہا ہوں، بالکل نئی نعتیں بڑے اچھے شاعر جی نئے سے آمد مصطفیٰ یہ بہت خوب۔ کا جو مژدہ سنا، نور حق ہے طرف جگی مگانے لگا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ آمد مصطفیٰ کا جو مژدہ سنا، نور حق ہے طرف جگی مگانے لگا۔ آمد مصطفیٰ کا جو مژدہ سنا، نور حق ہے طرف
بیان کر رہا ہوں سمجھتا ہے بھوک سے جانبر میں تھے صحابی کہیں ایک ہی پیالہ جو ایسے میں ڈوبا گیا بھوک سے اللہ اللہ یہ تھا معجزہ آپ کا جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا اللہ اللہ یہ تھا معجزہ آپ کا اللہ اللہ یہ تھا معجزہ ایک طرف چاند ہے ایک طرف مصطفیٰ حسن کی اس سے بڑھ کر مثال اور کیا ایک طرف چاند ہے ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف چاند ہے ایک طرف مصطفیٰ حسن
شہر